الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات آج جملہ 23 تاریخ مکمل ہوئے ہیں اور کل ہم نے یاسین کی تلاوت شروع کی تھی اور اس کے 2 رکوع باقی تھے جو آج مکمل ہوئے. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اہم مضامین بیان کیے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی اہمیت کے لیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل کہا ہے. اس میں جو مضامین ہیں اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ساری ہے. روایتوں میں آتا ہے, مفسرین نے بیان کیا کہ جو سورہ یاسین کو جس حاجت کے لیے پڑھے گا اس کی وہ حاجت پوری کی جائے. مطلب بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو انسان جس حاجت کے لیے پڑھے گا وہ پوری کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے یاسین کی تلاوت کرنا جو ہے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہے, کیونکہ ویسے مضامین اس میں جمع کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کیا اور اپنی قدرت کے نشانیاں ذکر کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو آخرت سے متعلق رکھنے والے ہیں وہ مضامین بھی اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ایک قیامت کا منظر اللہ نے اس میں بیان کیا کہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. دیکھو یہ جہنم ہے جس کا جو لوگ مستحق رہیں گے ان سے وعدہ کیا گیا تھا, وعدہ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جائے گا کہ تم آج اس میں داخل ہو جاؤ جیسا کہ تم جھٹلاتے تھے, کفر کرتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب کا ہولناک منظر بیان کر رہا ہے. الیوم نختم علی افواہہم, آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم منہ پر پٹی لگا دیں گے حساب و کتاب کے لیے. کوئی کسی کی زبان اگر خلاف بولنا چاہے, کوئی جھوٹ بولنا چاہے, وہ ہرگز نہیں بول سکے گا. اللہ فرماتا نہیں, آج ہم کیا کریں گے, منہ پر پٹی لگا دیں گے. وتشهد ارجلهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, ان کے ہاتھ بات کرنے لگیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما كانوا يكسبون, جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی ایک دم انسان کی جو حساب و کتاب کے وقت حالت رہے گی, پہلے تو وہ جھوٹ تو بول نہیں سکے گا, سب کچھ حقیقت وہاں پر سامنے ہوگی. اس کے باوجود بھی اللہ نے بیان کیا تاکید کے ساتھ کہ جو ہے اگر کوئی چاہے بھی جھوٹ بولنا اس کے اوپر پٹی لگا دی جائے گی. اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں بول سکے گا. پھر اب اس کے ہاتھ گواہی دینا شروع کریں گے, بات کرنا شروع کریں گے کہ وہ ہاتھوں سے کیا کام کیا. اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہاں چل کے گیا, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کس کو تکلیف دیا, سب کچھ اللہ نے اس سے بیان کیا. اور اس کے اخیر میں ایک بدبخت کا واقعہ بھی ذکر ہے کہ ایک مشرک تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ یقین دلایا اور بتایا کہ جو ہے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا, یہ جب حضور نے پیغام دیا تو وہ ایک ہڈی لیا, ہڈی لے کر ہڈی کو پتھر سے کوڑ دیا, پورا چھیننا شروع کر دینا بولتے نہیں, ویسا کر دیا. کر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ بوسیدہ ہڈی, اس کو تمہارا خدا زندہ کرے گا. معاذ اللہ, ایسا اعتراض کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, کہ بدبخت ایک مثال تو ہڈی کی دے چکا ہے کہ اس کو کیسے زندہ کرے گا, لیکن تعجب ہے دشمن تو اپنے آپ کو بھول گیا. تو ہڈی کی کہاں بات کر رہا ہے, ایک منی کے نطفے سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا, تو وہ بھول گیا اور ہڈی کی مثال ہم کو دے رہا ہے. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ بتا قال من يحيي العظام وهي رميم, جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں کون ہے زندہ کرنے والا, اللہ کے علاوہ کون ہے. اللہ نے ایک اور مقام پر بیان کیا تھا ہڈی کی گوشت کی تم کہاں بات کر رہے ہو, انسان کے انگلیوں میں جو یہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, یہ پوروں پہ جو انگلیوں کے اندر جو لکیریں ہوتی ہیں باریک باریک, وہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کی الگ الگ ہے. اگر وہ مٹ بھی جائے تو اللہ دوبارہ ویسے ہی پیدا کرنے پر ان کو قادر ہے. اللہ نے یہ بیان فرمایا سورہ یاسین میں, اور فرمایا کہ اس کو یہ پروسیس جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں, تم کو بتا رہے ہیں, تم کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہوگا کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اتنا بڑا انسان کیسے زندہ ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تمہاری سوچ کے حساب سے ہے. خدا کا معاملہ کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف جب کوئی چیز پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہو جا کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہم کو بتانے کے لیے اتنی دیر بھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو, اتنی داخل بھی نہیں ہوتی, بس وہ کہتا ہے اور اس کے بعد سورہ صافات ہے, اس میں جو ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے پھر دوبارہ سے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس طرح آپ جو ہے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو ہے بڑی شاندار گفتگو ہے باپ اور بیٹے میں جو گفتگو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر پہلے تو کافی ایک عرصے کے بعد تقریباً آپ کی 80 سال سے زیادہ عمر تھی. اس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کی 9 سال عمر تھی ایک روایت میں 14 سال عمر تھی. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، وہ بچہ ہے، اس کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا. کیا تاریخ کا جو ہے کون سا ایسا مطلب خلق ہوگا جو اس بات کو لکھ سکے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سنایا کہ میں تم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے ذبح کر رہا ہوں، شاید اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جان کوئی گھبرانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو آپ کا رب حکم دے رہا ہے آپ وہ کریے. یہ تاریخ کا پہلا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو اپنی نہیں کسی اور کے نہیں خدا کی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. آج کہاں ہے بتائیے آپ کی کیفیت؟ یہ ایسا جو ہے ایسی سوچ کہاں پر ہے کہ پہلے باپ ہو بیٹا ہو، اپنے فوائد اپنے منافع پہلے دیکھتے ہیں ہم، نقصان پیدا پہلے دیکھا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام اس وقت ابھی تک نبی ہونے کا ابھی تو اعلان نہیں کیے تھے نا، لیکن اس وقت آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے. بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ہم کو سیکھنے سمجھنے کی جو بات ہے، اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا، ذکر کر کے بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم یہ کیوں کیے؟ تم نے کبھی خیال کیا، کبھی تم نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے کیوں تیار ہوا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ بندگی کا احساس تھا. نبی اور رسول ہونے کا احساس نہیں تھا، خدا کے بندے ہونے کا احساس تھا. اور خدا کے بندے ہونے کا احساس کو یہ سب کچھ کروایا. یہ فکر ان کے اندر آئی کہ جو بندہ ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، جو اس کا مولا ہوتا ہے اس کا ہی سب کچھ ہوتا ہے. کہا کہ مولا میری چیز کیا ہے؟ بیٹا بھی ہے تو تو نے ہی دیا ہے، مال بھی ہے تو تو نے ہی دیا ہے، اور اگر نبوت و رسالت بھی ہے تو تو نے ہی دیا ہے. تیری چیز ہے، تجھ کو لوٹانے میں مسئلہ کیا ہے؟ میں لہٰذا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین. ابراہیم یہ اس لیے کیے کیونکہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. تو انسان کا ایمان اتنا بننا کہ جو ہے خدا کے ہر حکم پر، ہر فیصلے پر وہ راضی ہونے والا بنے. ایمان کے حوالے سے گفتگو آپ سمجھ رہے میری بات کہ آپ یہ ہم جو ہے خیال کرنا چھوڑے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اس لیے کر دیے بھی یہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم اس لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اپنے بیٹے کو کیونکہ وہ ایمان والے تھے، ایمان رکھتے تھے وہ اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر. سارے واقعات جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے سب میں ایسا ہی ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا شاندار مثال ہے، کتنا صبر ہے. ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور، کتنا صبر، کتنا صبر، اللہ اکبر. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے. جب آپ سوچئے ایوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں تو یقیناً تکلیف پر صبر کر رہے ہیں. تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے تکلیف تو دور نہیں ہو رہی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو تکلیف کا خیال ہوگا یا خدا ہونے کا خیال ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے خود بیان کیا صبر کی جزا کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے ایوب علیہ السلام کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تکلیف میں ہے وہ، شیطان تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اس پر ان کو دور کرنے سے زیادہ فکر کیا ہے؟ صبر کرنے کی. تو صبر کیا، شکوہ نہیں کیے. صبر کرے تو بدلہ کیا ملا؟ تکلیف دور نہیں ہوئی، اللہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو جس کے ساتھ خدا ساتھ ہو، اللہ اکبر، جس کے ساتھ خدا ہو اس کا احساس تکلیف کی طرف نہیں ہوتا، خدا کے ہونے کی طرف ہوتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس کا ذکر کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ صاد کی طرف. سورہ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کفار مکہ کے مکالمات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو وہ لوگ بحث و مباحثہ کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیے کہ اے خدا کی طرف آنے کی، تو وہ لوگ کیا کریں معلوم ہے؟ بھئی ہم جو ہیں اتنوں کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کلمہ پڑھ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب جو الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں وہ سب ایک کو مان لیں. کتنا مشکل تھا دیکھیے ان کے لیے چھوڑنا.
حالانکہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کہ جس کو وہ خدا بنا کر بیٹھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ان سے، سب کو پتا ہے کیا ضد تھی، کیا ہردرمی تھی ان کی. مسئلہ کیا تھا معلوم ہے؟ ان کو اصل مسئلہ یہ تھا، نفس ان کا رکاوٹ بن رہا تھا. اگر ہم محمد رسول اللہ کی سن کر خدا کو ایک مان لے، وہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ہم جس کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہمارے لیے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں خدا کو ایک ماننے کی، اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن ماننے سے رسول اللہ کے غلام بننا پڑتا، وہ ان کو قبول نہیں تھا. حضور کے غلام بنے یہ قبول نہیں تھا، بولنا پڑتا. کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، قربان جائیے آپ. کتنا ایک حضرت حمزہ کا جواب سارے کافروں کے لیے کافی ہے جتنے رسول اللہ کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت حمزہ جو ہے شکار پر گئے ہوئے تھے تیر کمان لے کر. تو یہاں پر جو ہے ابو جہل آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے برا بھلا کہہ کر چلا گیا. جب حضرت حمزہ تشریف لائے تو ان کی بہن انہوں نے کہا کہ ابو جہل آیا تھا اور آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایسا کہہ کر گیا. وہ کہیں پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہیں پر دور تیر کمان آپ لیے لے کر گئے، جا کے وہ میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے کہ سر پر ایک مارے، اس کی سر پھٹ گیا، اس کا خون نکلنے لگا. اب آپ خود دیکھیے حضور کی چاہت کیا ہے امت کے حق میں. جب حضرت حمزہ واپس تشریف لائے، لا کر کہا بھتیجے جو ابو جہل نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ اللہ اکبر. حضور کا جواب، حضور نے کہا یا رسول اللہ میں خوش نہیں ہوں، میری خوشی اس بات پر ہے کہ آپ میرے خدا کو مان لیں. بس چھبی کلمہ پڑھ کے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے. حضور کی چاہت یہ نہیں تھی کہ جو ہے اگر کافر تکلیف دے رہا ہے تو اس کو مارا جائے، سزا دی جائے. حضور نے کہا میری سب سے بڑی رضامندی یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میرے خدا کو آپ ماننے والے ہو جائے. تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، حضور کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہوئے. اس کے بعد پھر جو اسلام کی مدد کرے، اللہ اکبر. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جتنی ہٹ دھرمی تھی کفار کی، یہ جو ہے ان کے کہنے سے اگر جو ہے رسول اللہ کے کہنے سے اگر خدا کو ایک مان لیا جائے تو ان کا راستہ اپنانا پڑتا، ان کے غلام بننا پڑتا. سب کو جواب دیا دیکھو میں ہوں، ان کے کہنے پر ہی ان کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. حضرت عمر بن خطاب کا ایسے ہی معاملہ ہے. اللہ اکبر. واقعات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے پاس آ کر کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک رات گھر میں گزارے. ایک روایت میں ایسا آتا ہے اچھا گھر میں رات گزر رہی ہے تو کیا کہہ کر، ابھی کلمہ نہیں پڑھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کی رات گزر رہی ہے تو جو ہے رات بھر اندھیرے میں وا محمدہ وا محمدہ حضور کا نام لے رہے ہیں. خدا تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے نام اگر جپ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صبح میں جا کر کلمہ پڑھے. روایت میں یہ ہے پوری رات رسول اللہ کی طرف میں گزار رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسا حضور کا کردار تھا، کیسا حضور کا نمونہ تھا، کیسے حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا. اللہ اکبر کے کلمہ پڑھنے سے پہلے رسول اللہ کے دیوانے بن رہے ہیں. حضور کی طرف اتنے مائل تھے یہ لوگ. تو یہ جو ہے انہوں نے جو جواب دیا تھا، علی حبیبتے سب کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ یہ سب کو ہماری طرف مانتے ہیں، سب کرنے والا مانتے ہیں، تم آ کر سب کو ایک بنا دیے کیا؟ ٹوٹنا نہیں چاہ رہے تھے، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے. اور رکانے والا کون؟ خدا کی طرف آنے سے، رسول اللہ کی طرف آنے سے رکانے والا نفس ان کو روک کر رکھا ہوا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے اسی سورے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد اور کچھ باتیں ذکر کی گئی. شیطان کا آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، اور خاص طور پر اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت تجھ پر قیامت تک، اس طرح فرمایا. اور اس کے بعد سورہ زمر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے بہت ہی اہم ایک اور آیت کا حصہ ہے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں. دیکھیے اللہ کی عبادت قبول ہونے کی شرط بتائی جا رہی ہے کہ آ کر عبادت کر کے چلے جانا نہیں، دینداری یعنی خالص طور پر صرف اور صرف
اللہ کے لیے اپنا کر عبادت کرنا، یہ عبادت کی قبول ہونے کی شرط ہے۔ ہمارا دین کا مطلب ہمارے پورے مسائل دنیا میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہاں پر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم کو مزہ نہیں آتا، اس میں اثر نہیں ہوتا اس میں۔ وجہ کیا رہتی ہے کہ معاملات پورے دنیا میں لپٹے ہوئے رہتے ہیں، یہاں پر سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، تم اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اخلاص تمہارے اندر پیدا ہونا۔ اور کیسے ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے اسی میں اس کے بارے میں فرمایا گیا، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ۔ پہلے تو کافروں کو فرمایا، اب ہم تو تم کو بتا دیں طریقہ کار کیا ہے عبادت کرنے کا، کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو اور اس کے بعد عبادت کرو، تمہاری بات قبول ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوگے تو اس کے بعد اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی چاہت میں بات کرو کیا کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم جس کی بھی بات کرو گے وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے لیے کیا کر رہا ہے؟ پیدا کیا تم کو، کوئی دوسرا ہے پیدا کرنے والا؟ تو بتاؤ، ختم۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی بات کرو، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا تم کو۔ پیدا کرنے کا مطلب یہ جننا مراد نہیں ہے، پیدا کرنے کا مطلب نہیں تھے ہے ملانا، اس کو وجود نہیں تھا، وجود لانا اس کا۔ وہ لانے والا کون ہے؟ افرأیتم ما تمنون، اللہ سوال کرتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تم جو ہے یہ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے، تمہارا کوئی خیال نہیں آتا، تم نے تو خالی منی کا خطرہ ٹپکایا ہے، اس سے انسان کس نے بنایا؟ اس کا جواب دو۔ نہیں دیکھتے تم کہ تم جو ہے پانی پیتے ہو، پانی آسمان سے نازل کس نے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سوال کر رہا ہے۔ تو اس لیے تم کو کہا جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے کہ اس نے پیدا کیا، ابھی دوسرا پیدا کرنے والا ہے تو اس کی عبادت کرو، لیکن دوسرا پیدا کرنے والا بتائے گا کون؟ ثابت کون کرے گا؟ اور پیدا کرنے کا مطلب وجود بخشنا، نہیں تھے اس کو ہے ملانا۔ وہ کون کرنے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے، فرعون سے لے کر آج تک جو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک جو ہے نمک کا دانہ تک پیدا نہیں کر سکے وہ لوگ، نہ کھانے کا دانہ، نمک کا کنکر پیدا کرے وہ لوگ۔ کون کرے بتائیے آپ؟ فرعون پیدا کیا کیا؟ جو باغات میں اگتا ہے وہی پیدا کیا تھا، انہیں کہاں سے پیدا کیا؟ یہ سوال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے عبادت کا جو حکم دیا نا، اس کی دلیل بھی دی کہ ہم تم کو پیدا کیا اس لیے عبادت کرو، اگر نہیں مانتے تو پھر جو ہے تم اس کی چاہے عبادت کر لو، تم ثابت تو نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا پیدا کرنے والا ہے، دوسرا بھی وجود بخشنے والا ہے، ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ ہم کو غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتی ہے، سمجھ کر قرآن کو جو ہے جب پڑھتے ہیں تو حقیقت میں جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میٹھی باتیں ہیں، کتنا اللہ نے احساس دلایا ہے، کیا کیا قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک نے جو کہا ہے سنائے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کا عمل کرنے کی توفیق عطا